جادو کا طوطا۔ ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام حمزہ ہوتا ہے۔ ایک دن حمزہ اسکول سے واپس آتا ہے تو اس کو ایک طوطا ملتا ہے اور وہ طوطا ایک درخت پر بیٹھا ہوتا ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ، نہ بول رہا ہوتا ہے نہ اڑتا ہے۔ حمزہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ طوطا نہیں اڑ رہا تو وہ آہستہ آہستہ اس درخت پر چڑھنے لگتا ہے۔ حمزہ اس طوطے کو پکڑتا ہے اور خوشی خوشی گھر لے کر آ جاتا ہے اور ایک پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ طوطا اسی طرح سے خاموش ہوتا ہے۔ پھر حمزہ اس کو کھانا دیتا ہے۔ طوطا کچھ کھاتا ہے اور پھر جا کر خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ حمزہ اس کو بہت بلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن طوطا نہیں بولتا۔ پھر رات ہوتی ہے اور حمزہ طوطے کا پنجرہ اپنے ساتھ رکھ کر سو جاتا ہے۔ جب آدھی رات ہوتی ہے تو طوطا بولنے لگ جاتا ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، تم مجھے آزاد کر دو، تم مجھے آزاد کر دو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ پھر حمزہ جب دیکھتا ہے کہ یہ طوطا کہہ رہا ہے تو پہلے تو اس طوطے سے ڈر لگتا ہے لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ یہ طوطا میرا کیا کر سکتا ہے۔ پھر حمزہ سو جاتا ہے اور پھر طوطا اسی طرح سے ساری رات کہتا رہتا ہے لیکن حمزہ اس سے نہیں ڈرتا۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو حمزہ اٹھتا ہے تو طوطا اپنے پنجرے میں نہیں ہوتا، پنجرہ بھی اسی طرح سے بند ہوتا ہے۔ پھر حمزہ بھاگ کر باہر آتا ہے تو طوطا اس کی دادی کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ حمزہ کہتا ہے کہ اس طوطے کو کس نے نکالا؟ تو سب گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں نکالا، یہ تو خود ہی یہاں پر اڑ رہا تھا۔ پھر حمزہ اس طوطے کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ پھر حمزہ اسکول چلا جاتا ہے اور جب اسکول سے آتا ہے تو وہ جب گھر میں جاتا ہے تو گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ طوطا سارے گھر میں اڑ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے مجھے تنگ کیا ہے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ حمزہ اس طوطے کو پکڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے اور حمزہ کہتا ہے کہ تم مجھے ڈرا رہے ہو، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ پھر حمزہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن طوطا اس کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ پھر حمزہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اپنی امی اور دادی وغیرہ کو گھر میں آوازیں دیتا ہے لیکن اس کو گھر میں کوئی نہیں ملتا۔ اب حمزہ کچھ پریشان ہو جاتا ہے کہ پہلے تو کبھی بھی کوئی گھر سے مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جاتا، آج سب کہاں چلے گئے ہیں؟ پھر حمزہ کہتا ہے کہ پڑوسیوں سے پوچھتا ہوں۔ جب حمزہ دروازے کی طرف جاتا ہے تو دروازہ نہیں کھلتا۔ حمزہ بہت زور لگاتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ طوطا ہنس رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے بند کیا تھا، اب تم اس گھر میں بند ہو گئے ہو۔ حمزہ سب کھڑکیوں اور دروازوں کی طرف جاتا ہے لیکن کوئی بھی نہیں کھلتا۔ حمزہ ڈر جاتا ہے اور طوطے سے کہتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو اور میرے گھر سے چلے جاؤ اور میری فیملی کو بھی واپس کر دو۔ تو طوطا کہتا ہے کہ میں نے بھی تم سے یہی کہا تھا، تم نے میری بات نہیں مانی، میں بھی تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ پھر رات ہو جاتی ہے اور طوطا سارے گھر میں اڑتا رہتا ہے اور گھر کی ساری چیزیں ادھر سے ادھر پھینکتا رہتا ہے۔ حمزہ بہت روتا ہے اور طوطے کی بہت منتیں کرتا ہے کہ وہ حمزہ کو آزاد کر دے لیکن طوطا نہیں کرتا۔ اسی طرح سے رات بھی گزر جاتی ہے۔ پھر دوسرے دن حمزہ کو طوطے پر بہت غصہ آتا ہے اور حمزہ ایک گلدان اٹھا کر طوطے کو مارتا ہے تو طوطا وہیں پر مر جاتا ہے، جیسے کہ پھٹ جاتا ہے اور طوطے کے مرتے ہی سب پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ حمزہ کی ماں حمزہ کو اٹھانے کے لیے آتی ہے کہ تم آج اتنی دیر سے سو رہے ہو؟ تو حمزہ کہتا ہے کہ یہ سب خواب تھا یا سچ تھا، یہ سوچ رہا ہوتا ہے اور پھر اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو نیچے کیا دیکھتا ہے کہ سارے کمرے میں طوطے کے پر ہی پر ہوتے ہیں۔